بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کا رکوع نمبر 4 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 7۔ اس کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا، میں اس کی تفسیر شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثال تمہاری ہی جنس میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہی ایک مثال بیان کرتا ہے توحید کو سمجھانے کے لیے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، بتاؤ جن غلاموں کے تم مالک ہو کیا ان میں تمہارے شرکاء ہیں، فیما رزقناکم، ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہیں، یعنی تم اپنے غلاموں کو اپنی مملوکہ چیزوں میں اپنا شریک ٹھہراتے ہو۔ فانتم فیہ سواء، اس طور پر کہ پھر تم اور وہ برابر ہو جائیں، جیسے کوئی پارٹنر جو ہے نا برابر ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، جب کوئی آپ کے ساتھ پارٹنر ہوتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا آپ کا حق ہوتا ہے، بزنس پارٹنر ہو یا کسی چیز میں پارٹنر ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، پھر تم ان غلاموں سے ایسے ڈرتے ہو جیسے تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ اپنے آپ سے مراد یہاں اپنے پارٹنر سے، یعنی غلاموں کو تم ایسی پارٹنرشپ دے دیتے ہو کیا اپنی مملوکہ جائیدادوں میں کہ جیسے دوسرے جو پارٹنر ہوتے ہیں ان کا تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز وداؤٹ پرمیشن استعمال کی یا ہم نے یہ چیز جو ہے کہیں بیچ دی ان کی پرمیشن کے بغیر تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یا ہم نے کوئی بھی ایسا تصرف کر لیا اس چیز میں، کوئی اس طرح سے استعمال کر لیا تو پارٹنر کی پرمیشن کے بغیر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو جیسے اپنے دوسرے پارٹنر کا ڈر ہوتا ہے تو ایسے ہی غلاموں کا بھی ڈر لگتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں ثابت شدہ ہیں کہ ایسا غلاموں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ غلاموں کو اپنی مملوکہ چیزوں میں اپنے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، شریک کریں تو وہ ہوتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ غلام جو ہے وہ تو خود کسی کا مالک ہے، تو وہ خود کیسے کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے؟ جو خود مملوک ہے وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں یہاں پہ توحید سمجھانے کے لیے کہ ان غلاموں کے ساتھ تمہارا انسانیت کا رشتہ ہے، یعنی وہ انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، جیسے تم محتاج ہو وہ بھی محتاج ہیں، تم کھانے پینے کے محتاج وہ بھی کھانے پینے کے محتاج، ان کے بھی 2 ہاتھ 2 ٹانگیں، تمہارے بھی ایسے، یعنی جنس تو وہی ہے۔ اس کے باوجود صرف اس بیس پہ کہ وہ غلام ہیں تم ان کو وہ پروٹوکول نہیں دے سکتے۔ تو میری تو مخلوق جو ہے اس سے تو میرا رشتہ جو ہے، جو میرا مرتبہ ہے وہ مخلوق سے بہت زیادہ بلند ہے۔ میں اللہ ہوں، یہ مخلوق ہے، میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے، میں عالم الغیب ہوں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اتنا جتنا میں نے دے دیا۔ تو تم اس مخلوق کے بارے میں یہ کیسے گمان کر لیتے ہو کہ میں نے ان کو اپنی مملوکہ چیزوں میں اور اس کائنات میں اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے، تصرفات میں، یعنی کچھ اختیارات میں نے ان کو دے دیے ہیں، کچھ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اولاد دینے کا اختیار میرے پاس بھی ہے لیکن فلاں کو بھی میں نے دے دیا ہے، اور رزق کا اختیار میرے پاس بھی ہے لیکن فلاں کو بھی میں نے روزی دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ تو تم اپنے غلاموں کو یہ اختیارات نہیں دیتے اور میں جو ہے تمہیں دے دوں یہ اختیارات، یعنی اس کا مطلب کہ تمہاری نظر میں غلاموں کا جو مقام ہے نا وہ زیادہ برا ہے، اور مجھے تم اتنا بھی مقام دینے کے لیے نہیں تیار ہو جتنا اپنے آپ کو اپنے غلاموں کے مقابلے میں دے رہے ہوتے ہو۔ کتنی زبردست اللہ نے مثال دی ہے توحید کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں غلام کو مملوک نہیں سمجھا جاتا، تو اللہ ان بتوں کو، ان بھگوانوں کو جو تم نے تراشے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے جھوٹے خداؤں کو اس کائنات میں اپنی ملکیت میں اپنے ساتھ شریک کیوں کرے گا؟ تو کوئی بھی میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات، دیکھو اس طرح سے ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو جیسے تمہیں اپنے پارٹنر کا ڈر ہوتا ہے لیکن جو تمہارا پارٹنر ہی نہیں ہوتا اس کا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، تو ایسے ہی میرا کوئی پارٹنر ہوگا تو مجھے ڈر ہوگا، پارٹنر ہی نہیں ہے تو مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ لہذا متصرف، مختار کل، تمام اختیارات صرف اور صرف میرے پاس ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دلیل تو صاف پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید ٹھیک ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن ظالم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کیا دلائل کو فالو کر رہے ہیں؟ نہ، بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ یہ جو ظالم لوگ ہیں اہواءہم، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، بغیر علم، وداؤٹ اینی دلیل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو خواہشات کی غلامی کیوں؟ شرک کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ مزہ کیوں آتا ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بتوں کے سامنے جھکنے میں کیا مزہ ہے؟ بھائی کلچر جس چیز پہ ہوتا ہے نا تو انسان اسی کو فالو کرنے میں اس کو سکون محسوس ہوتا ہے وقتی طور پر۔
راحت محسوس ہوتی ہے کہ کون خاندان سے جھگڑے اور کون اپنے کلچر کے اگینسٹ جائے. تو جیسے کہتے ہیں نا عربی میں در مع الدہر کیف ما دار، عربی میں ایک مقولہ ہے کہ زمانے کے ساتھ چلو جیسے چل رہا ہے زمانہ. تو زمانے کو تبدیل کرنے کے بجائے جہاں جس رو میں زمانہ چل رہا ہے تم بھی بہتے چلے جاؤ. تو یہ ہے خواہشات کی پیروی. فمن یہدی من اضل اللہ، اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے. کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقل استعمال نہیں کی اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو اے نبی آپ ان کو بات آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ ان میں بہت سے ایسے ہٹ دھرم ہیں جو پتھروں کو پوجتے پوجتے ان کے دل ہی سیاہ ہو گئے ہیں. وہ کام ہی ان کا بے عقلی کی باتیں اور بے عقلی کو فالو کرنا ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لہذا اب آپ نے کرنا کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کر رہے ہیں، اور اقیم کا صیغہ واحد کا ہے، ہر ایک کو فردن فردن خطاب ہو رہا ہے. یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اللہ سب کو فردن فردن خطاب کر رہے ہیں کہ اقیم وجہ کے اے مخاطب، اپنے چہرے کو سیدھا کر لے للدین، اس مخصوص دین کے لیے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، حنیفاً باطل سے مائل ہوتے ہوئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اسلام کو تو سبھی مانتے ہیں، اسلام کی بہت ساری باتوں پہ تو غیر مسلم بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. اسلام کی بات ہے نا، اللہ کو مانا جائے تو مانتے تھے وہ. لیکن حنیفہ کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ صرف اسلام کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ حنیفاً تمام باطل دینوں سے منہ پھیر کے اسلام کو فالو کرنا ہے. باقی سب کو غلط ماننا پڑے گا، پھر اسلام کو جو مانے گا تو وہ ماننا معتبر ہے. تو اپنا چہرہ مکمل اسلام کی طرف پھیر لیں، حنیفاً عن الادیان الباطلہ، باطل ادیان سے اپنے آپ کو ہٹا کے، یعنی شرک سے ہٹا کے وہ ایمان اللہ پہ جس میں آپ اللہ کے سوا پہ بھی ایمان رکھتے ہو تو وہ معتبر نہیں ہے. مشرکین اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے علاوہ کو بھی. تو اللہ کہتے ہیں علاوہ سے ہٹا کے صرف اللہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئے. اور یہ جو اسلام ہے، آگے اللہ نے اس کی تعریف کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، انسان کی نیچر ہے یہ. لہذا اسلام کو فالو کرنے میں تمہیں سکون ملے گا. دنیا میں ہر مخلوق کو اس کا نیچرل ماحول دیا جائے تو وہ خوش رہتی ہے. تو انسان کی مادی زندگی بھی ہے، روحانی زندگی بھی ہے. مادی زندگی میں نیچر کو بتانے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس ہوتی ہے. روحانی زندگی میں آپ کی نیچر کیا ہے اس کو بتانے والے پیغمبر ہوتے ہیں. تہذیب سے جس زندگی کا تعلق ہے تو یہ پیغمبروں نے بتایا. تبھی حدیث میں آتا ہے نا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں: ناخن تراشنا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں گھٹانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، اور جو ہے اس طرح کی اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں. حیا بھی شعبۃ من الایمان، فرمایا وہ بھی ایمان کا شعبہ یعنی فطرت کا حصہ ہے وہ بھی. مسواک کرنا یعنی دانتوں کو صاف کرنا، یہ ان چیزوں کا تعلق ہے تہذیب سے. تو تہذیب سے متعلق جتنی بھی گائیڈنس ہے وہ صرف پیغمبروں کے پاس ہوگی، اور پیغمبر جو باتیں بتائیں گے وہ نیچر سے میچ کر رہی، وہ نیچر ہی ہوں گی. پیغمبر کے علاوہ جو بھی آپ کو تعلیم دے گا وہ نیچر سے بغاوت پر اکسا رہا ہے آپ کو. تو اسی کو اللہ نے بیان کیا، فطر الناس علیہا، یہ اسلام وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق تبدیل نہیں ہو سکتی. انسان کی جو بیسک نیچر ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. لہذا انسان کے پاس اب اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن نجات کا ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہے اس آیت کا. کیونکہ جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، انسان کو ڈھالا ہے، وہ ہے جس سانچے میں ڈھالا ہے وہ اسلام ہے. تو اگر یہ اس سے ہٹے گا تو برباد ہوگا. یعنی ہٹنے سے یہ نہیں ہوگا نیچر چینج ہو جائے گی، لہذا جب چینج ہو گئی تو جو چینج شدہ نیچر ہے اس پہ چلنا شروع کر دے تو کامیاب ہو جائے گا. نہ وہ اصل نیچر چینج ہو نہیں سکتی. لہذا انسان اگر چینج ہو گیا ہے تو اس کو اپنے آپ کو واپس اسلام کی طرف لانا ہوگا. اگر اسلام سے ہٹے گا تو وہ نیچر سے بغاوت کرے گا. یہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے کوئی سانچہ بنایا اور آپ نے کہا بھائی اس سانچے میں جو چیز ڈھالو گے تو اس شکل کی نکلے گی، اور مجھے اس شکل کی جو ہے وہ ڈیزائن میں کوئی چیز چاہیے. اب اس سے اس ڈیزائن میں بن نہیں رہی تھی، اس نے ڈیزائن ہی چینج کر دیا اور دوسرے ڈیزائن میں ڈھالنا شروع کر دیا. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی لا تبدیلا، یہ جو میں نے سانچہ بنایا نا اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو آپ نے چیزیں اس کے مطابق ڈھالنی ہیں تو میں قبول کروں گا. چیزیں اس کے مطابق نہیں ڈھلیں گی تو چیزیں چینج ہو جائیں گی، یہ چینج نہیں ہوگا ڈھانچہ جو ہے. تو اب چیزیں اگر چینج ہو جائیں گی تو وہ اس ڈھانچے میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوں گی تو قابل قبول نہیں ہوں گی.
تو اللہ نے جو اسلام کا ایک سانچہ بنایا ہے، ایک اسٹرکچر بنایا ہے، تو اللہ کہتے ہیں انسان کو اس پر اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. یہ سانچہ چینج نہیں ہو سکتا. انسان اگر چینج ہوا ہے تو انسان کو دوبارہ چینج ہو کے اس سانچے کے مطابق آئے گا تو ایکسیپٹیبل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون ملے گا، ادروائز نہیں ہو سکتا. ذالک الدین القیم، اللہ فرماتے ہیں یہ سیدھا دین ہے. قیم کا مطلب بالکل سیدھا سیدھا، عقل سے بھی سمجھ میں آنے والا، نیچر کو بھی اپیل کرنے والا. کیسی زبردست تعریف ہے اسلام کی. اور کمال یہ ہے کہ اسلام حقیقت میں ہے بھی ایسا. آپ اسلام کے ایک ایک حکم کو اٹھا کے دیکھ لیں، 2 4 کی طرح فطرت کو اپیل کرتا ہے. وہ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، تو تم اقیم وجہک للدین حنیفہ سے اس کا تعلق ہے، اپنے چہرے کو اس دین کی طرف پھیر لو. منیبین الیہ، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے. واتقوہ، اور اسی اللہ سے ڈرو. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ اپنے دین کو اسلام کی طرف پھیرو گے تو بہت سی چیزیں رکاوٹ بنیں گی، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں توفیق دے گا. اور ڈرو بھی اسی سے. اگر تم نے اپنے آپ کو اس دین کی طرف نہیں پھیرا تو تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. آخرت میں تو یقینی ہے، دنیا میں بھی مل سکتی ہے. لہذا اس اللہ سے ڈرو. ڈر اور محبت 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے عمل کرواتی ہیں. تو اللہ اپنی محبت کا بھی حکم دے رہا ہے اور اپنے خوف کا بھی حکم دے رہا ہے. واقیم الصلاۃ، اور پھر نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز آپ کو دین حنیف کی طرف قائم رکھنے میں سب سے زیادہ مدد دے گی. تو اپنے دین کو، اپنے چہرے کو جب اللہ کی طرف پھیرو گے تو سب سے پہلا جو حکم تمہاری طرف متوجہ ہوگا وہ نماز کا ہے. لہذا نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم، اب ایک ان مشرکین کا ایک اللہ فالٹ بیان کرتے ہیں، بہت بڑا فالٹ. وہ فالٹ کیا ہے؟ یہ مشرکین وہ لوگ ہیں الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعا، اور خود بھی ٹکڑے کر کے ٹکڑوں میں بٹ گئے. ایک ٹکڑا اس نے پکڑ لیا، اس نے پکڑ لیا، اس نے پکڑ لیا. جب ٹکڑے کیے تو جس نے جو ٹکڑا پکڑا وہ اسی کی طرف منسوب ہو گیا. تبھی آپ دیکھیں توحید ایک ہی ہے. توحید کا دین ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل. جس کا یہ کانسیپٹ ہے اس کا ایک ہی دین ہے. اور جس کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، جو باطل کی طرف گیا، تو آپ ان کے درجنوں پھر دیکھیں، ان کے تو پھر کوئی کسی خدا پہ رکتے ہی نہیں ہے نا. وہ مثال کے طور پر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، معاذ اللہ، نقل کفر. تو وہ معبود ہے کون؟ عیسائی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہندو کہے گا یہ بھگوان ہے، وہ بھگوان ہے، یہ بندر ہے، یہ گائے ہے، یا فلانا ہے، ڈمکانا ہے. آپ بدھسٹ کے پاس جاؤ گے ان کے بھگوان الگ ٹائپ کے ہوں گے. اور آپ جو ہے آتش پرستوں کے پاس جاؤ گے، وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو اتنے سارے ان کے، وجہ کیا ہے کہ کنفیوز ہے نا. جب کنفیوز ہوتا ہے انسان تو پھر ایک چیز پہ آتا ہی نہیں ہے. وہ کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے نا کہ باقاعدہ بھگوانوں کا بزنس ہے، یعنی بھگوانوں کی مختلف کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں اور ان کمپنیوں کے نام پہ بزنس ہو رہا ہے. توحید پرست کا ایک ہی ہے بھائی، اس کا کانسیپٹ آپ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جائیں گے، توحید پرست کا ایک ہی دین ہے. وہ ہے کہ بھائی کریٹر صرف ایک ہے، اور وہ ایسا کریٹر ہے جس کی مخلوق میں مثال ہی نہیں دی جا سکتی. اس کا سانچہ کیسے بنائیں گے ہم؟ یعنی ایک تو ہے لیکن کہاں ہے وہ؟ بھائی وہ اس کائنات سے الگ ہے، الگ ہے اس کائنات سے. ظاہر ہے وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، تو ہم اس کو مخلوق پہ قیاس نہیں کر سکتے، اس کی کوئی مخلوق میں مثال نہیں دی جا سکتی. تو توحید پرست پوری دنیا میں آپ جائیں گے نا، جہاں بھی کوئی توحید پرست ہوگا اس کا ایک ہی کانسیپٹ ہوگا، وہ کنفیوزڈ نہیں ہوگا. لیکن مشرک اتنے کنفیوزڈ ہیں. اب ہمارے مشرکوں کو دیکھ لینا، جو مسلمانوں میں مشرک لوگ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا بنا دیا، ان کی آپ کنفیوژن تو دیکھو. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح کے اختیارات دیے تھے، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی دعا ہم نے اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی نبی سے مانگنی ہے. اسی سوال کا وہ قیامت تک جواب نہیں دے پاتے. وہ کہتے ہیں دعا اللہ سے مانگی جائے گی اور نبی سے، تو کون سی نبی سے؟ کہہ رہے ہیں جب چاہو نبی سے مانگو. اچھا ساری زندگی اگر ہم نبی سے ہی مانگتے رہیں، اللہ سے نہ مانگیں، تو یہ ایسے بوکھلاہٹ ہے نا کہ وہ خود بھی نہیں ایکسپلین کر پاتے. میری جب بات ہوتی ہے نا، جو ایکسٹریم لیول پہ جو لوگ بدعتی پہنچے ہوئے ہیں ایکسٹریم پہ، اور بالکل واضح طور پہ شرک کرتے ہیں، آپ ان سے کہو اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو پھر آپ قبر میں سلام پڑھنے کیوں جاتے ہو؟ تو کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس اس کا.
نبی اس جلسے میں بھی آ رہے ہیں وہاں بھی آ رہے ہیں, اس جلسے میں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں, تو جب ایٹ اے ٹائم 2 جلسے ہو رہے ہیں تو دونوں جگہ نبی کیسے پہنچ رہے ہیں؟ تو ایسی مشرک جب بات کرتا ہے نا تو ایسی بات کرتا ہے کہ وہ خود کنفیوز, کیوں غلط بات ہے نا, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ پہ کھڑے ہونے والی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں, تو آج تک نہیں ایکسپلین کر پا رہے. تو اگر نبی کے پاس غیب کا علم ہے, کلی غیب کا علم ہے, ایک صاحب سے میں نے پوچھا, وہ کہتے تھے نبی عالم الغیب ہیں, سارے علوم اللہ نے نبی کو دیے ہیں, ما کان و ما یکون. میں نے کہا اس کا مطلب نبی کا علم اور اللہ کا علم پھر برابر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں برابر نہیں ہے. اب وہ کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے کہہ دیا برابر ہے تو پھر تو اللہ نبی پہ کوئی فرق ہی نہیں رہے گا, تو کہتے نہیں برابر نہیں ہے. میں نے کہا تھوڑا سا کم ہے, کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا اس کا مطلب نبی کے پاس کچھ باتیں ایسی تھیں جو نبی کے علم میں نہیں تھی, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے, نبی کے پاس بھی ساری باتیں تھیں. تو اپنے ہی بیان میں تضاد ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہو سب باتوں کا علم ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ اللہ سے کم ہے, تو جب سب باتوں کا علم ہے تو اللہ کے پاس بھی سب باتوں کا علم ہے, تو معاذ اللہ دونوں کا علم تو برابر ہو گیا نا. تو یہ مطلب ہے قرآن کا کہ جب آپ دین توحید کو چھوڑتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے 20 آپ کے جو ہے وہ ٹکڑے ہوں گے, فرقوا دینہم, آپ کے دین 20 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا, کسی کا وہ بھگوان کسی کا وہ بھگوان. بھائی سوال پیدا ہو جب یہ والا بھگوان ہے تو پھر وہ کیوں ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کس کام کا ہے؟ تو کچھ نہیں پتہ ہوتا مشرک کو, بس جو باپ دادا سے سنا آ رہا ہے اسی پہ چلتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون, ان مشرکین میں ہر فریق جو نالج اس کے پاس ہے, جو عقیدہ اس کا ہے, لدیہم فرحون, اسی پہ اترا رہا ہے, حالانکہ وہ 100% غلط ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں اس آیت کو, آج کل لوگ جو چاروں اماموں کے خلاف بھی پیش کرتے ہیں, کیونکہ جہالت کا دور ہے نا, قرآن کا عطا پتہ تو کچھ ہے نہیں, ہر آدمی اٹھ کے اسکالر بن جاتا ہے. آج نئے نئے فرقے بنا رہے ہیں لوگ یہ آیت پیش کر کے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہے من الذین فرقوا دینہم, لوگوں نے اپنے دینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہر فرقہ اپنے فرقے پہ خوش ہے. تو اس آیت کا ان جو اسلام کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اسلام کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہیں اگر وہ سارے عقیدے توحید کے قائل ہیں اور اسلام کے بیسک عقائد میں وہ سیم ہیں تو اسلام ان کو الگ فرقہ مانتا ہی نہیں ہے. ہاں الگ فرقہ جب ہوگا جب اسلام کے بیسک عقیدے کو چھوڑ دیں, ختم نبوت کا عقیدہ اور اسی طرح جو اسلام کی بنیادی جو ضروری عقائد ہیں, توحید کا عقیدہ اور عقیدہ تقدیر, جنت جہنم, یہ سارے جو عقائد ہیں جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ واقعی آپس میں 20 ٹکڑوں میں بٹتے ہیں. لیکن جو ان عقائد میں سیم ہے تو پھر فروعی جو مسائل میں اختلاف ہے وہ اختلاف اس فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے کہ آپ اس پر یہ آیت فٹ کریں کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی یہ اختلاف ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ والا اختلاف تو پیغمبروں کے درمیان میں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں, جو فروعی مسائل تھے ان کے, جو نماز پڑھنے کا طریقہ وہ الگ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا الگ تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ تھا, لیکن اللہ ان تمام پیغمبروں کے دین کو ایک ہی دین قرار دیتا ہے کیونکہ بیسک سب کی ایک ہی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فروعی مسائل ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے, اس کی بیس پر اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کو یا مکتبہ فکر بنتا ہے, وہ مکتبہ فکر اس آیت میں کا اس کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج کل کے کچھ جاہل اسکالرز ہیں جو یہ والی آیتیں اٹھا کے امت کو لڑواتے ہیں, اور یہ جو فروعی مسائل کی بیس پہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے اس آیت کو اس پہ فٹ کرتے ہیں, حالانکہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ نمازوں کے طریقے تو انبیاء کے بھی الگ رہے ہیں. تو جب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کا دین ایک ہی ہے, تو کیا مطلب بیسک چیز ایک ہی ہے, سب کا فرشتوں پر ایمان, سب کا جنات پر ایمان, سب کا جنت پر ایمان, سب کا جہنم پر ایمان, سب کا اس پر ایمان کہ موت کے بعد زندگی ہے, قبر کا عذاب برحق ہے, قبر کا ثواب برحق ہے, اور حلال کھانا ہے, حرام سے بچنا ہے, اور موت کے بعد ہم سب میدان حشر میں جائیں گے, پل صراط ہوگا اور پیغمبروں کی شفاعت ہوگی, اور ختم نبوت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور سب سے اہم بات عقیدہ توحید. تو اس میں سب سیم ہے. تو یہ ہے بیسک چیزوں. باقی فروعی مسائل کا جو اختلاف, کسی کے پاس ایک حدیث پہنچی دوسرے کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی, اس لیے ان کی رائے میں اختلاف ہوا, یہ حدیث پہنچی لیکن ان کی رائے ان کی نظر میں حدیث کا وہ مطلب نہیں تھا جو دوسرے کی نظر میں تھا, اس بیس پہ جو اختلاف ہوا اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پڑھ رہے ہیں بچپن سے ہی آج کل کے جو جاہل لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ نئے نئے فرقے بنا رہے ہیں اور یہ والی آیت فٹ کرتے ہیں, اور کمال کی بات ہے وہ فرقے ختم نہیں کرتے, مزید ایک فرقہ پیدا کر دیتے ہیں اور پھر سارے فرقوں پہ یہ آیت فٹ کر رہے ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اللہ نے شرک کی برائی بیان کی نا کہ آپ مشرکوں کے 20 ٹکڑے دیکھو گے آپ, تو اللہ کہتے ہیں ہم دلائل سے بات ان کو بتا رہے ہیں,
کتنی واضح دلیل دی اللہ نے. ایک غلام کی مثال دی کہ تم اپنے غلاموں کو اپنی مملوکہ چیز میں شریک نہیں کرتے, تو میں ان بھگوانوں کو کیوں شریک کر لوں گا اپنے ساتھ, جو جھوٹے بھگوان ہیں, جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, میں ان کو کیوں شریک کر لوں گا. اور پھر ان کے مشرکین کی اپنی حالت تو دیکھو, یہ خود کسی ایک چیز پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں, ایک نظریے پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں, ان کے خود لاکھوں ہزاروں بیسیوں قسم کے فرقے ہیں. اور اب اللہ اس دلیل کے بعد مشرک کو ایک الزامی جواب دیتے ہیں کہ یہ جب بھی خود بھی پھنستے ہیں نا مصیبت میں, تو پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو ایک ہے نا عرش والا, وہی ہے میری حاجت روائی کر سکتا ہے, باقی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو مصیبت میں انسان وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے شکایت کی انسان سے, وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, یعنی بڑی مصیبت یہاں مراد ہے, چھوٹی موٹی مصیبتوں میں تو مشرکین انہی کو پکارتے تھے, تو یہ سب اپنے رب کو پکارتے ہیں منیبین الیہ, خالص اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا, پھر اللہ جب اپنی طرف سے ان کو رحمت چکھا دیتا ہے, بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ تو اللہ اسی عذاب میں ہلاک بھی کر دیتا ہے, لیکن بعض دفعہ اللہ ان کی دعا سن کے ان کو مصیبت سے نکال دیتا ہے, رحم کرتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون, تو اچانک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو دوبارہ شرک کر دیتی ہے. ایک جماعت اس لیے کہا کہ سارے نہیں کرتے تھے, بہت سے پھر اس توحید پر قائم رہتے. ایسے بھی واقعات ہیں مشرکین مکہ کے کہ روایات میں آتا ہے, صحیح حدیث میں مضمون, کہ جب وہ سمندر کی موجوں نے ان کو گھیرا تو چاروں طرف سے سمندری طوفان آیا نا, تو انہوں نے اللہ کو پکارا, تو اللہ نے ان کو طوفان سے نجات دے دی, تو وہ پھر ساری زندگی توحید پر قائم رہے. جیسے کہ سورہ لقمان میں اس کا تذکرہ ہے کہ اذا فمنہم مقتصد, ان میں سے کچھ معتدل ہوتے ہیں, وہ پھر توحید پر قائم رہتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب مصیبت سے نکل گئے تو دوبارہ پھر مشرکی جو ہے وہ اپنے باطل معبودوں کو پوجنا شروع کر دیا. فرمایا اذا فریق منہم بربہم یشرکون, اچانک ان میں ایک فریق ایسا ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا. اچانک کا کیا مطلب, بس مصیبت گئی اور دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی فوراً ہی. لیکفروا بما آتیناہم, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ لوگ کفر کر بیٹھتے ہیں ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دی ہیں. ایک نعمت تو یہ دی ہم نے ان کو عذاب سے نکالا, اس کی ناشکری, نکالا اس نے ہے, پھر ان بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. فتمتعوا, اللہ کہتے ہیں اڑا لو مزے. فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا, اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ہم نے کیا ان پر کوئی واضح دلیل نازل کی آسمان سے. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, تو وہ دلیل ان سے بات کرتی ہو ان معبودوں کے بارے میں جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. آسمان سے کوئی دلیل اتر کے ان کو سمجھا رہی ہو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں. آگے اللہ دوبارہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, دوبارہ اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں جب ہم انسان کو کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, فَرِحُوا بِهَا, تو وہ اترانے لگتا ہے. دیکھیں فرحت اچھے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بھی, عربی میں بھی, اور برے معنی میں بھی. فرحت کا ایک مطلب تو خوش ہونا, وہ ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں سورہ روم کے ہی شروع میں آپ نے دیکھا کہ یفرح المؤمنون, اللہ کہتے ہیں جب رومی غالب آئیں گے تو یفرح المؤمنون, مومنین اس دن خوش ہوں گے. لیکن فریح یفرحو کا ایک معنی ہوتا ہے اترانا, بے موقع خوشی جسے کہتے ہیں, یا بے موقع خوشی صحیح تعبیر نہیں ہوگی بلکہ بجائے تواضع ہونے کے نا اترانا کا لفظ اردو میں بالکل واضح اس کو ایکسپلین کرتا ہے, یعنی تکبر کرنا اور شیخیاں بھگارنا شروع کر دینا, اس کو اللہ کی رحمت نہ سمجھنا, تو یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں چونکہ ایک برائی کے طور پر بیان ہو رہا ہے نا, آگے یعنی شکایت کے طور پہ بیان ہو رہا ہے, لہذا یہاں مطلب ہوگا اترانا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, فَرِحُوا بِهَا, تو وہ اس کو خوش ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور جب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ مایوسی کے مقابلے میں فرحت کا لفظ آ رہا ہے نا, لہذا یہ اترانے کے معنی میں ہوگا, کیونکہ مایوسی بھی بری چیز ہے. لہذا اس سے پہلے جو فرحت کا تذکرہ کیا وہ بھی وہ والی فرحت ہے جو بری ہے, اور وہ کون سی فرحت بری ہوتی ہے, اترانے والی فرحت جو ہے وہ بری ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو شکایت کر رہے ہیں کہ اس کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے. اگر توحید پرست ہوتا, اللہ پر کامل اعتماد ہوتا, تو جب اسے خوشی پہنچتی تو اتراتا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا, اور جب مصیبت پہنچتی تو توبہ استغفار کرتا اور نا امید نہ ہوتا
کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، خالق کائنات جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو مصیبت دور بھی کر سکتا ہے، اور اگر مصیبت دور نہیں کرے گا تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے گا مجھے، وہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ یہ قرآن میں یہ والی آیت جو ہے نا، یہ مضمون اس ٹائپ کا بہت جگہوں پر آیا ہے کہ جو توحید پرست نہیں ہے، جس کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے، خوشی میں اپنی اوقات بھولتا ہے، وہ اتراتا ہے، اور غم میں مایوس ہوتا ہے۔ اللہ نے اہل جنت کی علامات کے طور پر یہ بیان کیا ہے کہ اہل جنت کی علامت یہ کہ غم میں مایوس نہیں ہوتے، خوشی میں اتراتے نہیں ہیں۔ آج دیکھ لو آپ دنیا پرستوں کا حال دیکھ لو نا، تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، بے وقوفوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا سینہ کھڑا کے چلتے ہیں جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ انہی کے پاس دنیا میں پیسہ آیا ہے، اور جو ہے وہ کمتر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جبکہ توحید پرست جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ملحد نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میرا کمال تھوڑی ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے، محنت تو بیسیوں لوگ کرتے ہیں، ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو، یہ ڈپریشن کا بھی علاج ہے، اور یہ آپ کو تکبر سے بھی بچانے کا علاج ہے۔ تو کیونکہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا تو خوشی میں ہوگا یا غم میں ہوگا، یا چاہتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں پوری ہو رہی۔ تو اللہ نے کتنا زبردست گائیڈ کیا ہمیں کہ جب پوری ہو رہی ہے چاہتے ہیں تو اتراؤ نہیں بھائی، شکر ادا کرو اللہ کا، خوش ہو ضرور لیکن بولو اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں، میں بھکاری ہوں، اللہ نے مجھے دی۔ اور جب ٹینشن ہو تو بھائی ٹینشن اللہ نے دی ہے نا، تو جس نے دی ہے وہ دور بھی کر سکتا ہے، تو مایوس نہ ہو تم۔ تو یہ قرآن میں یہ مضمون بہت جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، اور پوری سورہ یوسف ہی یہ مضمون سمجھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی ٹینشنوں میں گزری، کیسی امیدوں کو لے کے ساری زندگی جیتے رہے ہیں وہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں جس کے لیے اللہ چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بھی پچھلی آیت کی تکمیل ہے، کیونکہ عام طور پہ خوشی جب انسان کو ہوتی ہے نا، پیسہ آنے کی ہوتی ہے، اور غم ہوتا ہے پیسہ جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے نا، کہ ان کے ہاں خوشی کا اصل معیار یہی ہے کہ دولت مند ہو تو خوش ہے، دولت نہیں ہے تو غریب ہے۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ تیرے پاس پیسہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے، غریبوں کی توہین شروع کر دیتا ہے، اور اپنا کمال سمجھتا ہے، اور جب تیرے پاس پیسہ نہیں آتا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولم یرو، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہتا ہے جس کے لیے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ کیسی زبردست دلیل ہے آج کل کہ ان اسکالرز، ان موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یا جو بھی اسکالرز ہیں، یا جو بھی ٹک ٹاکر ہیں، یا یوٹیوبر ہیں، یا جو لوگ بھی دولت کو اپنا کمال بتاتے ہیں کہ میں نے محنت کی اور مجھے ملا، تم محنت نہیں کرتے لہذا تمہیں نہیں مل رہا، اس کی علامت ہے تم محنت نہیں کر رہے۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، اسلام اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو، اندھے نہیں ہو، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کتنے لوگ ہیں انہوں نے بہترین طریقے سے دولت کمانے کی کوشش کی ہے، تمام جدید اسباب اور وسائل اختیار کی ہے، مگر دھیلا بھی نہیں آیا ان کے پاس۔ اور کتنے تمہیں سوسائٹی میں ایسے نظر آئیں گے جو دولت سے بھاگتے رہے ہیں مگر آج کروڑ پتی ارب پتی بنے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں تو وہ نظر آتے ہیں محنت کی اور مل گیا، محنت نہیں کی اور نہیں ملا۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کی نہیں ملا، اور بہت کی پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے محنت کرنی ہے، لیکن دولت کی کنجیاں وہ میرے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جب وہ میرے ہاتھ میں ہے تو ملنے پر اتراؤ مت، اور نہ ملنے پر مایوس مت ہو۔ جو کام جس کا کنٹرول میرے پاس ہے تو اس میں تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ یعنی ایک واضح سی بات ہے نا کہ جو چیز آپ کے بس میں ہی نہیں ہے تو اس پہ یعنی میں یہاں بیٹھ کے سوچتا رہوں کہ فلاں جو ہے نا، فلاں آدمی یہ کام کیوں نہیں کر رہا، تو لوگ مجھے آ کے کیا کہیں گے؟ بھائی وہ فلاں آپ کا کیا لگتا ہے؟ میں کہوں گا میرا کچھ نہیں لگتا، نہ وہ میری سنتا ہے۔ تو لوگ کہیں گے جب آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کے عمل پہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اس کا ہیڈیک ہے، آپ کا ہیڈیک تھوڑی ہے۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو رزق تمہیں ملے گا یا نہیں ملے گا یہ میری سوچ پہ ہوگا، یہ تمہاری چاہتوں پہ نہیں ہوگا، نہ تمہاری محنت پہ ہوگا۔ تو جب یہ میرا کام ہے تو پھر نہ ملنے پر مایوسی کی طرف جانا اور ملنے پر اترانے کی طرف جانا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے۔ اولم یرو کا مطلب یہ کہ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، دیکھو اپنی آنکھوں سے جا کے تم۔
تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، چاہتے نہیں یہاں ترجمہ ہوگا ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعی اللہ جس کے لیے چاہ رہا ہے روزی بڑھا رہا ہے، جس کے لیے چاہ رہا ہے کم کر رہا ہے۔ جو خدا کے منکر ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ فآتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کیا بہترین اللہ تعالیٰ کا انداز ہے انسان کو موٹیویٹ کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں پس تو قرابت داروں کو ان کا حق دے دیا کر، حق سے مراد مالی حق، کیونکہ انسان کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا اور جمع کیا تو محنت سے کمایا جاتا ہے، اور جب روکوں گا تو بڑھے گا، لہذا میں اگر خرچ کروں گا، رشتہ داروں کو دوں گا، فلاں کو دوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا تو مال کم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے انسان کی سوچ کو بدلا کہ جب تمہیں میں نے بتا دیا کہ مال کی کنجیاں میرے پاس ہیں، لہذا اگر تمہیں مل گیا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے، لہذا اب تم نے کیا کرنا ہے، آتی ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا پرست کہے گا خرچ کرنے سے کم ہوگا، لیکن جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے رزق دینے والا تو وہ خرچ کرنے سے کم کیوں کرے گا؟ دیکھیں ایک شخص ہے، ایک بڑا سیٹ ہے، آپ کو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے آپ کو پیسہ دے دیتا ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے پیسہ یہاں سے ملے گا مجھے، تو اس نے ایک دن آپ کو پیسہ دیا، آپ نے اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے کہا کہ جب میں مرضی کے خلاف استعمال کروں گا تو زیادہ ملے گا مجھے، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ عقل مند کیا کرے گا، یار اصل میں تو یہاں سے پیسہ نکلے گا نا، تو اسی کے رشتہ داروں کو کھلانا شروع کر دو، اور یہ دیکھو یہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کن پہ خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے، جن پہ خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے ان کو دوں گا تو یہ اور مجھے دے گا۔ عقل مند یہ کرے گا۔ تو جب اہل ایمان کو یقین ہو گیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا کہا ہے نا وہاں کرو، اس سے اللہ خوش ہو کے اور دے گا۔ تو یہ عقیدہ اور یہ فلسفہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جو ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، مشرک ہیں، ان کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آتی، لہذا وہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، رزق کو روکنا نہیں ہے۔ آتی ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، بیوی پہ، بچوں پہ، ماں باپ پہ، اپنے بھائی بہنوں پہ، اور چچا، ماموں، پھپھا، خالہ، یہ سارے جو غریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرنا ہے تم نے۔ والمسکین، اور اس کے علاوہ بھی سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی ان کا حق دینا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ نے کیسی زبردست بات کی کہ تم جو ان کو دے رہے ہو گویا اپنے مال میں سے نہیں دے رہے، بلکہ ان کا جو حق ہے نا وہ دے رہے ہو تم، یعنی ان کا رائٹ ہے۔ اگر سوسائٹی میں ضرورت مند لوگ ہیں تو ان کا حق ہے کہ تم ان کو دو، گویا تم ان پر احسان نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ نے تمہارے ذمے لگا دیا کہ فلاں فلاں کو بھی دینا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو آپ نے دیگ پکڑائی اور کہا کہ اس میں سے خود بھی کھا لینا اور محلے کے غریبوں میں بھی بانٹ دینا، تو اس لیے میں نے تمہیں یہ دیگ دی ہے۔ آپ نے کیا کیا، اس دیگ کو چھپا کے رکھ لیا اور کہا کہ چونکہ میری ملکیت میں آ گئی ہے تو میں اب سارا کھا لوں۔ تو یہ بے وقوفی ہے بھائی، جس نے دی ہے اس نے صرف آپ کے لیے دی نہیں ہے، اس نے تو کہا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور لوگوں میں بھی بانٹو اس کو جا کے۔ تو اگر آپ عقل مند ہوگے تو خود بھی کھاؤ گے، لوگوں میں بھی بانٹ دو گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا، اگلی دیگ بھی مل جائے گی آپ کو۔ بے وقوف ہوگے تو اسی کو چٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے، اور اتنا آپ کا پیٹ ہے نہیں کہ وہ کھا جاؤ، ایک دن مر جاؤ گے اور وہ پھر وارث یا چیل کوے کھا کے اس کو ختم کر دیں گے۔ غیر مسلموں کے یہاں تو وارث بھی نہیں کھاتے، اولادیں بھی نہیں کھاتی، حکومت کھا جاتی ہے سارا کچھ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آتی ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، مسافروں کو بھی کھلایا کرو، مسافر بھی ضرورت مند ہوتا ہے۔ ذالک خیر للذین، فرمایا یہ عمل بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی رضا ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ دنیا کا فائدہ کیا ہوگا، تو دنیا کا فائدہ بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مال بڑھانے کے ایک طریقہ کیا ہے کہ پیسہ دے کے پیسہ حاصل کیا جائے، جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، اور وہ ہے سود۔ جب آپ پیسہ بزنس میں لگاتے ہیں نا تو اس میں شریعت کے مطابق جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو پروفٹ کا 100% یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام میں کیا ہے، شرکت اور مزاربت۔ آپ نے پیسہ دیا، آپ نے اگلے سے ایگریمنٹ کیا، بھائی جو پروفٹ ہوگا اتنے پرسنٹ میرا، اتنے پرسنٹ تیرا، لاس ہو گیا تو میرا لاس۔ انویسٹر کا لاس ہوتا ہے ہمیشہ، اس میں یقینی پروفٹ نہیں، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو لاس ہو گیا، لاس بھی ہو سکتا ہے۔
جبکہ یقینی فائدہ کیا ہے؟ سود میں. آپ نے 1 لاکھ روپے دیا, بولا بھائی مجھے اس سے غرض نہیں, تجھے کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, مجھے ہر مہینے اس 1 لاکھ پہ 5,000 روپے چاہیے. یہ یقینی نفع ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ یقینی خسارہ ہے, یہ نہیں بڑھے گا. اور اس کے برعکس آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو دیکھنے میں وہ یقینی خسارہ ہے, اس لیے کہ جتنا اماؤنٹ ہے اس کا 2.5% دینا ہے. 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ, 2 کروڑ ہے تو 5 لاکھ, 1 ارب ہے تو 2.5 کروڑ. یعنی جتنا اماؤنٹ بڑھتا جائے گا اسی حساب سے زکوٰۃ کی پرسنٹیج بھی. تو یعنی گویا کہ دیکھنے میں جو لاس کا ریشو ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھے گا. سود میں پروفٹ کا ریشو انویسٹمنٹ کے حساب سے بڑھتا ہے, اور زکوٰۃ میں لاس کا ریشو انویسٹمنٹ کے حساب سے جو آپ کا سرمایہ ہے اس کے حساب سے بڑھتا ہے. لیکن اللہ کہہ لے جس کا اللہ پر ایمان ہے نا تو وہ میری بات پہ یقین کر لے گا. اور وہ کیا ہے کہ جو تم سود لوگوں کو دیتے ہو وہ گھٹتا ہے حقیقت میں, اور جو زکاتیں دیتے ہو وہ بڑھتی ہیں. کیا مطلب؟ برکت زکوٰۃ میں ہوگی, برکت سود میں نہیں ہوگی. سود خور کو اگر 2.5 کروڑ روپے سود کا مل رہا ہے تو اس کا جو ظرف ہے نا, جو اس کے دل کی تنگی ہے وہ اس سے زیادہ ڈبل ہو جاتی ہے, جس سے اس کو وہ 2.5 کروڑ بھی کم لگ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو نا سود خوروں کا حال, ایسے کنجوس ہوتے ہیں اور ان کو وہ پیسے کی خوشی بھی نہیں ہوتی. جو دولت کا ایک لذت ہے نا, جو حاصل کرنے کی لذت, وہ حاصل نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے, آپ کے پاس 1 لاکھ روپے اور آپ کو ہر وقت یہ فکر ہے کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائے, کہیں یہ چھن نہ جائے, اور اس لاکھ سے آپ جو فائدے اٹھا سکتے ہو وہ بھرپور طریقے سے اٹھا نہیں رہے آپ. اس سے بہتر وہ نہیں جس کے پاس 50,000 ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں خرچ کر دوں گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ کھل کے کھا بھی رہا ہے, سواری بھی خرید رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے لائف کو. تو ہم کیا کہیں گے؟ جس کے پاس لاکھ ہے وہ غریب ہے, 50,000 والا اس پیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں برکت. تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, جو تم لوگوں کو سودی قرضے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائیں, فلا یربو عند اللہ, اللہ کی نظر میں وہ بڑھتے نہیں ہیں. وہ تمہیں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں ظاہری لحاظ سے, حقیقت میں وہ بڑھتے نہیں ہیں. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ, اور تو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے, فاولئک هم المضعفون, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑھ جاتا ہے, فرمایا یہ لوگ تو پیسہ بڑھانے والے لوگ ہیں. دیکھیں یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. جب سود کا ذکر آیا نا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تم سودی قرضے دیتے ہو تو لا یربو عند اللہ, اللہ کی نظر میں وہ بڑھتے نہیں ہیں, وہ بڑھتا نہیں ہے. تو اگلی آیت یوں ہونی چاہیے کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تو وہ بڑھتی ہے, یوں ہونا چاہیے. لیکن نہ, سود کی جب بات آئی اللہ نے فرمایا وہ بڑھتا نہیں ہے اللہ کی نظر میں. زکوٰۃ کی جب بات آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑھتی ہے, بلکہ فرمایا یہ لوگ ہیں بڑھانے والے, ان کو ہنر آتا ہے, ان کو پتہ ہے پیسہ بڑھایا کیسے جاتا ہے, کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو خدا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اور کتنے لوگ ہیں محنت کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا, محنت نہیں کرتے بہت کچھ مل جاتا ہے. اس کا مطلب خزانے جب اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ جیسے جیسے کہہ رہا ہے خرچ کرو بھائی, تو ان کو خرچ کرنے کا گویا ہنر, ان کو پیسہ بڑھانے کا گویا ہنر آ گیا ہے. یعنی ایسا ہنر کہ وہ تاجروں کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں صدقات, خیرات, زکوٰۃ, جن لوگوں کو اس کی لت پڑ جائے نا, نشہ پڑ جائے, تو اصل میں تو تاجر یہ لوگ ہیں, اصل میں تو دولت کمانے کی گویا نوٹ چھاپنے کی مشینیں ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم المضعفون, یہ لوگ ہیں اصل میں پیسہ بڑھانے والے. آگے پھر اللہ پھر سمجھاتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی, دیکھو اس خدا کے تصرفات دیکھو. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, ثم رزقکم, پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے, ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دے گا. کیونکہ مشرکین بھی یہ باتیں نہیں مانتے تھے. دیکھیں جب تک توحید نہیں ہوگی تو اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوگا. تو آج کا مشرک جو کم درجے کا شرک ہے نا, ایک تو بڑا شرک ہے, ایک کم درجے کا بھی شرک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دعاؤں میں نہیں سمجھو کہ میری حاجت پوری ہوتی ہے, آپ ان روحانی عاملوں کے چکر میں لگ جاؤ. میں اس کو بھی ایک چھوٹا شرک اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ جب مصیبت پڑنی تھی اللہ پہ اعتماد کرنا تھا, آپ نے یہ جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ تو آپ اللہ پہ اعتماد کر کے دیکھو, توکل کر کے دیکھو, انسان کو جینے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں, دیکھو اللہ ہی تو سب کچھ کر رہا ہے. خلقکم, اس نے پیدا کیا, ثم رزقکم, پھر تمہیں رزق دیتا ہے, ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, ثم یحییکم, پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, بتاؤ تمہارے شرکاء میں سے کون ہے جو ان میں سے کچھ بھی کام کرتا ہو. نہ عیسیٰ ابن مریم یہ سب کچھ کرتے ہیں, نہ جو جھوٹے معبود ہیں وہ کرتے ہیں, تو سارے کام اللہ کر رہا ہے. تو اپنی لا اسی اللہ سے لگاؤ.
سبحانہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما ان معبودوں سے، یشرکون آگے بھی معذوف ہے نا، یشرکون بھی جن معبودوں کو یہ شریک کرتے ہیں بھی اس اللہ کے ساتھ. تو سوری بھی سے مراد وہ معبود جن کو یہ بھی جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ ماں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. خیر یہ الحمدللہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی اور انسان سے شکایت کی ہے کہ جب مصیبت میں پڑتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں نا کہ جو گنہگار لوگ بھی ہیں جن کو ساری زندگی اللہ کا نام یاد نہیں ہوتا، جب مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہوتی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں ہمیں اللہ نے صدقہ خیرات کی بھی ترغیب دی کہ مال جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بھئی آتی ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دیا کرو. اور یہی لوگ ہیں اصل میں پیسہ کمانے والے لوگ ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے جو صدقات و خیرات کرتے ہیں. اچھا کسی کو اشکال ہوگا فلاں صدقات و خیرات کرتا ہے وہ تو بہت غریب ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صدقہ خیرات کیا ہے، تو آپ بھی مسکین تھے. تو یہاں مسکین کا مطلب کیا ہے کہ دل اللہ اتنا کشادہ کر دیتا ہے. ہمارے نبی کی جو مسکینی تھی، غربت تھی، وہ اختیاری تھی. جتنا آپ نے صدقہ کیا نا اللہ نے اس سے زیادہ ہی پیسہ بھیجا آپ کے پاس، لیکن وہ بھی صدقہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے حالات کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو غریب ہے، تو بھائی صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ اللہ نے اس کو وہ رکھتا ہی نہیں پیسہ اپنے پاس، اور کچھ لوگ رکھ بھی لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے شریعت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کا اللہ پر اعتماد اور توکل ہو. ٹرائی نہ کر رہے ہوں، اللہ کا کو ٹیسٹ نہ کر رہے ہوں صدقہ کر کے. الحمدللہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف اگلے ایپیسوڈ میں جائیں گے. وقت بھی کمپلیٹ ہو گیا، تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ روم کا رکوع نمبر 5 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 8 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.